عبدالجبار خان آپ کی خدمت میں. امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. ایران پر اسرائیل کا حملہ، خبر یقیناً آپ تک پہنچ چکی ہے، اور اس کے بعد حمایتیوں کا اور ایران کے حمایتیوں کے بیان منظر عام پر آ گئے ہیں. اس سے پہلے میں آپ کی خدمت میں ایک چھوٹی سی بات پیش کر دوں کہ دکھ اور درد جب سانجھے ہوتے ہیں تو سانجھے ہوتے ہیں، لیکن شاید نیتن یاہو ان کے لیے ان کا اپنا درد، ان کی اپنی خوشی، اور مسلمانوں کا اپنا درد، مسلمانوں کی اپنی خوشی. اسرائیل کی ایئر فورس کے ایک پائلٹ نے خودکشی کر لی. خودکشی کیوں کی؟ اور اس نے اپنی والدہ کو ایک خط لکھا کہ جس طرح سے مجھ سے بمباری کرائی گئی جہازوں میں بیٹھ کر لبنان میں اور غزہ میں جو سینکڑوں ہزاروں افراد ابھی تک شہید ہو چکے ہیں، معصوم بچے اور عورتیں، بوڑھے، وہ مجھ سے اب دیکھا نہیں جاتا. وہ درد مجھے تنگ کرتا ہے، رات کو نیند نہیں آتی. اور والدہ محترمہ، میں اب دنیا میں رہنا نہیں چاہتا کیونکہ یہ مجھے ہانٹ کر رہا ہے، یہ میرے لیے ایک ڈراؤنا خواب بن چکا ہے. اور پھر اس نے اپنی جان دے دی. اور مجھے بھی یقین ہے کہ نیتن یاہو کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوگا، جو اس نے بے قصور معصوم مردوں، عورتوں، بچوں کو شہید کیا ہے، بے دردانہ قتل کیا ہے، اور پھر اسرائیل پہ 1 اکتوبر کے حوالے سے کہتے ہیں جب میں بدلہ لے رہا ہوں. تو بدلہ تو اب ہوگا. یہ ابھی پیوٹن نے یہ کہا ہے برکس کے میٹنگ کے آخری اجلاس میں، کازان، رشیا، تاتارستان میں. انہوں نے یہ کہا ہے کہ روس کے صدر نے کہ فل فلیج وار ہو جائے گی. یہ نیتن یاہو کے ہاتھ اگر نہیں توڑے گئے، نہیں روکے گئے تو فل فلیج وار ہوگی. پاکستان نے اس کو کنڈیم کیا ہے، سعودی عربیہ نے کنڈیم کیا ہے، عراق اور ایران نے عراق نے اور شام نے اس کو کنڈیم کیا ہے، نیتن یاہو کے اس حملے کو جو ایران پر اس نے کیا ہے. اور رشیا نے بھی کنڈیم کیا ہے، اور چائنا کا بیان آنے والا ہے. یقیناً چائنا ایران کے ساتھ کھڑا ہوا ہے اور اس کو ضروری ہتھیار وغیرہ بھی فراہم کیے جا رہے ہیں، ان کا ایگریمنٹ ہے. اور رشیا سے بھی F-35 کی ٹکر پر انہوں نے Su-35 یا 28 ایک اینٹی میزائل سسٹم ہے، اور کل انہوں نے استعمال کیا اس کو. نہیں تو نقصان زیادہ ہوتا. ٹوٹل کتنے بندے شہید ہوئے؟ 2 فوجی، ایران کے 2 فوجی. سرکاری طور پر اعلان کیا گیا ہے کہ اتنا بڑا ہو اینڈ کرائی اور اتنی ڈرم بیٹنگ کے بعد کہ جی ہم ایران پر حملہ کر رہے ہیں، تو ان کو راستے میں ہی اس نے انٹرسیپٹ کیا، ایرانی میزائلوں نے اور ایرانی سسٹم نے، یہاں تک کہ ان کے پاس اب لیزر اینٹی میزائل سسٹم بھی آ گیا ہے. تو یہ کس طرف لے جا رہا ہے یہ نیتن یاہو؟ دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ میں انتخابات ہونے والے ہیں، 9 دن رہ گئے ہیں وہاں پر انتخابات میں. ٹرمپ جیتے ہیں، یہ کملا ہیرس ڈیموکریٹک کنٹینیو کرتی ہے، یہ ریپبلکنز آتے ہیں. وہ تو بعد کی بات ہے. ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہا کہ اگر ہمارا اقتدار ہوتا، یعنی وہ صدر ہوتے، تو یہ جنگ ہی نہیں ہونی تھی. غزہ میں مسلمانوں کو یا وہاں کے شہریوں کو اتنی بے دردی سے قتل نہیں کیا جاتا جو نیتن یاہو. ہاتھ توڑنے کی ضرورت ہے اس کو. اور میرا تو ایمان ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں یہود و ہنود اور نصارہ کی بربادی کی، تو اس کے پیچھے ایک کہانی ہے، اس کے پیچھے ایک ہسٹری ہے، اس کے پیچھے تاریخ ہے. اور اس سے زیادہ تو اس تاریخ سے بھی زیادہ جو اہم ہے وہ فرمودات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اسرائیلی اور یہودیوں کے بارے میں، کہ وہ منافق درخت کے پیچھے چھپتے پھریں گے، پتھروں کے پیچھے چھپیں گے، اور مسلمان ان کو قتل کریں گے. بالکل کریں گے. یہ قتال جو ہوگا انہی کے لیے ہوگا، انہی کے خلاف ہوگا. جو کچھ بھی وہ کر رہے ہیں، 1 کا 10، آپ 1 ماریں 10 مریں گے. اور آپ کی تو اتنی آبادی نہیں ہے. کین یو afford to eliminate all the Muslims across the globe? You cannot. You being maximum 10 million and Muslims are more than 1400 million. بلکہ اس سے بھی زیادہ کہا جاتا ہے، 1.5 سے 2 ارب کے قریب مسلمان ہیں. تو you cannot afford Mr. Netanyahu. It's very unfortunate. The peace is in danger. The life is in danger in Middle East. مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ بھی کر رہے ہیں، اور یہ تو اتفاق ہو گیا عجیب و غریب. یعنی یہ خوشی کا سماں بھی ہے کہ مسلمان ملکوں نے ایران کی حمایت کا اعلان کیا ہے. کیا جانا چاہیے. نہیں تو میں جیسے عرض کیا تھا ابھی مہینہ پہلے جب یہ جنگ شروع ہوئی تھی کہ وہ چن چن کے مارے گا. وہ کہہ رہا ہے کہ میں ماروں گا. تو جب تک آپ میں یونٹی نہیں ہوگی، اتحاد نہیں ہوگا. اور آپ شکر منائیں، ایران کے صدر کا کازان میں جانا ایک بہت اچھا اومن ثابت ہوا. بہت اچھا کیا کہ وہ اس میٹنگ میں جا کر ایرانی صدر نے شرکت کی، جہاں پہ چین، روس، بھارت، ساؤتھ افریقہ، ایتھوپیا، برازیل
اور پھر طیب اردوان بھی وہاں پر گئے. تو یہ ایک ابھرتا ہوا پلیٹ فارم ہے جو مالی طور پر، مالیاتی طور پر، مانیٹری کے لیول پر ایک بہت بڑی تھریٹ ثابت ہوگا. یہ پیٹرو ڈالر، یہ جو ایگریمنٹ ختم ہوا ہے، اس کے بھی اثرات ہوں گے. امریکہ کا ڈالر ظاہر ہے ختم نہیں ہوگا، کرنسی امریکہ کی. دنیا، امریکہ سپر پاور ہے، دنیا کی سب سے امیر اکانومی ہے، وہاں کی معیشت ہے، سب سے زیادہ پر کیپٹا ہے وہاں پر، اراؤنڈ $75,000. تو یہ وہ صورتحال ہے جس پر عالم اسلام کو پھر سوچنا چاہیے. اور سیکورٹی کونسل کے اندر تو انیفیکٹو ہے. یونائٹڈ نیشنز کے سیکرٹری جنرل وہاں پہنچے تھے، وہاں پہ کزان میٹنگ میں. دیکھ رہے ہیں کہ ایک ایمرجنگ پلیٹ فارم ہے. دنیا ظاہر ہے کئی بلاکوں میں تقسیم ہو جائے گی، اب ایک میں نہیں، اب تو کئی بلاک ہوں گے. اور خاص طور سے یہ جو برکس کا بلاک ہے، یہ بہت طاقتور ثابت ہوگا. ایس سی او نے بھی جو میٹنگ اسلام آباد میں، اس نے ثابت کیا کہ ایک ایمرجنگ بلاکس ہیں. آسیان ایک ایمرجنگ بلاک ہے، بہت بڑا، پیسیفک میں اور اس میں فار ایسٹ میں. تو یہ وہ صورتحال ہے جس پر یعنی خود آپ کا ایئر فورس کا پائلٹ جو ہے وہ خودکشی کرنے کو کہ وہ پریفر کرتا ہے، ترجیح دیتا ہے اس کو کہ مجھے مر جانا بہتر ہے کہ میں دوسروں کو ماروں، مجھے پھر بھیجیں گے مشن پر اسٹرائک کرنے کے لیے. اور یہی صورتحال ہے کہ آپ کا جو ڈیفنس سسٹم ہے، اوفینسو اینڈ ڈیفینسو بوتھ، جیسے کہ بار بار انٹرنیشنل میڈیا، BBC، CNN اور الجزیرہ پر دکھایا جا رہا ہے کہ وہ ایک میرے جیسے دبلے پتلے اسکن باڈی کے، یعنی کہرے جسم کے صاحب جو ہیں، وہ جو اسپوکس پرسن ہیں اسرائیل کی منسٹری آف ڈیفنس کے، وہ بار بار بیان دے رہے ہیں کہ جی ہم نے جو ہے بدلہ لینا ہے اور اب ہم مشن ہمارا کمپلیٹ ہو گیا ہے. یعنی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ایران اب ہم پر حملہ نہ کرے. کیوں نہ کرے؟ ٹیٹ فار ٹیٹ یہ تو ہوگا اور کیا جانا چاہیے. اسرائیل جو ہے، جس کے بارے میں قائد اعظم محمد علی جناح، دا فادر آف دا نیشن، دا فاؤنڈر آف پاکستان، had very rightly said کہ it is an illegitimate state، جو اسرائیل کے بدن سے بدن کو کاٹ کر کریٹ کی گئی. ایسا نہیں چلے گا. دنیا انصاف کی طرف تو رجوع کرے گی. اور اگر ناانصافیاں ہوں گی تو چنگیز خان نے بڑی ناانصافیاں کی تھیں، وہ ہستی سے مٹ گیا. اس کے بعد ہلاکو خان آیا، وہ بھی ایلیمینیٹ ہو گیا. خود تاتارستان جہاں پہ یہ برکس کی میٹنگ ہوئی ہے، وہ ایک ہسٹری ہے اس ایشیا کے اندر، سینٹرل ایشیا کے اندر ایک بہت بڑی ہسٹری ہے جن کی ریچ عرب ممالک بغداد تک تھی. یہ وہ تاریخ کے اوراق ہیں جس سے نیتن یاہو نے سبق نہیں لیا. پڑھے، امریکہ میں پڑھے نا، انہوں نے شاید اپنی ہسٹری کو ہی نہیں دیکھا، شاید انہوں نے تلموذ کو ہی نہیں پڑھا، شاید انہوں نے قرآن اور بائبل کو پراپرلی اسٹڈی نہیں کیا. کہ الٹیمیٹ انالیسز میں مسلمان تو مٹنے سے رہے، آپ نہیں مٹا سکتے 1 ارب 1.5 ارب مسلمانوں کو. الٹیمیٹلی آپ ہی کو مٹ جانا ہے اور آنے والی نسلیں دیکھیں گے. ہم نہ ہوں گے، ہم جیسے ہمارے ساتھی ہوں گے، امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوگی. ہم نہیں چاہتے تھے کہ یہ مسلم اور اینٹی مسلم یعنی یہودی اور مسلمانوں کی لڑائی. الٹیمیٹ انالیسز میں یہ ہوگا، دنیا نہیں روک سکتی. صاحب بہادر کے لیے بھی تو اب نیا پلیٹ فارم پیدا ہو رہا ہے نا. یہ وہ معاملات ہیں کہ اس سے پہلے فیروا، نمرود، شداد، قارون، بڑے بڑے لوگ یہاں پہ اس دنیا میں پیدا ہوئے اور الٹیمیٹلی نتیجتاً اس دنیا سے چلے گئے، اور ہم نے بھی چلے جانا ہے. سبق سیکھنے کی ضرورت ہے. اسرائیل کی ایئر فورس کی جوان نے جو خودکشی کی ہے، وہ خود اسرائیل کے منہ پر ایک بہت بدنما داغ ہے. ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی. میں اجازت چاہتا ہوں. چینل سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے، بیل آئیکن کو دبائیے. بہت بہت شکریہ. والسلام.